میرے نبی سا ہے کوئی نہیں اور تیرے بابے دا شے کوئی نہیں۔ سیدھا راستہ کیا؟ صرف نبی نہیں بلکہ اللہ نے انعام کن پر کیا؟ بابے تو شے کوئی نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنی بڑی شے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باباؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور کچھ نادان اور ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور جو ان کو مطلب اپنی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے اس کو سمجھ کے اس پر آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن حدیث پڑھیں تو قرآن حدیث کو اپنے مطابق نہ چلائیں بلکہ خود قرآن حدیث کے مطابق۔ 1400 سال کے بعد ایک 25 گرام کا آدمی کھڑا ہو کہ سواری بیٹھائی مکہ مدینہ کے نام پر اور جا کر اتاری دیوبند اور بریلی۔ مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، قاسم نانوتوی ہوں، رشید احمد گنگوہی ہوں یا بریلویوں کے اعلیٰ حضرت ہوں، انجینئر علی صاحب کے ان کی بات بھروسہ کر لیتے ہیں ان کی بات پر، تو ان لوگوں کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے، ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ بہت بڑی نصیحت ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو جتنے دیکھنے والے ویورز ہوتے ہیں تقریباً علم سے اتنے یتیم ہو گئے کہ جو تم آنکھیں بند کر کے ایک عام بندے کے اوپر بھروسہ کر رہے ہو انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر اور کہہ رہے ہو کہ نہیں جو انجینئر نے کہہ دیا بس وہی ہمارے لیے حق ہے اور یہی سچ ہے، تو جب عوام اپنے تعصب کا چشمہ ہٹا کر عالم کو سنے گی کہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر تعصبی چشمہ لگا کر جب بندہ دیکھتا ہے تو اسے اپنے باپ کے اندر کمیاں نظر آتی ہے، بیوی کے اندر کمیاں نظر آتی ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کچھ ضروری سوال ہیں جو محمد علی مرزا کے تعلق سے ہیں جو آپ سے کرنا ہے۔ جیسے ایک بہت ان کا کامن ڈائلاگ ہے کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں اور تیرے بابے دا شے کوئی نہیں، تو یہ جو باباؤں کا مذاق اڑاتے ہیں اور باباؤں کے لیے اس طریقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جسے سن کر ان کے ماننے والے ان کے ویورز بہت تفریح مزے بھی لیتے ہیں، تو کیا حقیقت میں ہم ان باباؤں کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اس طریقے سے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی شے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا حقیقت کیا ہے اس کی؟ کیا یہ واقعی میں بابا کوئی شے نہیں ہے یا ہم لوگ عزت جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ جس قرآن کی آیت اور سورہ فاتحہ کا سب سے زیادہ ریفرنس انجینئر محمد علی مرزا دیتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس آیت کو پڑھ کے عوام کو اس کے ذریعے سے ایک میسیج دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی ہاں، کاش انجینئر صاحب اس سے تھوڑا سا نیچے اترتے اور اس کے آگے بھی پڑھتے۔ اس کے آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیکھو ہر شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، ہمیں صراط مستقیم مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے کہ آپ دن بھر میں 5 ٹائم نماز پڑھو اور سب میں سورہ فاتحہ پڑھو اور اس میں صراط مستقیم طلب کرو، اور اسی کے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا اور بڑے صریح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انجینئر کو کبھی یہ توفیق نہیں ملی کہ اس آیت سے تھوڑا سا نیچے اتر کے یہ بھی بتاتے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ خود بتا رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے لیے ہدایت مانگو نا تو ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور قرآن کی تفسیر کا ایک اصول ہے، اصول تفسیر میں، کہ قرآن کی تفسیر، پہلا اصول قرآن کی تفسیر کا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، تو اس کا جواب خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے نبیوں پر، شہداء پر، صالحین پر۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو امت کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اور اس چیز کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اب کیا رسول اللہ کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا صرف نبی کی زندگی امت کے لیے کافی نہیں تھی؟ کیا ضرورت تھی اس چیز کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے انعام کر دیا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ اللہ نے انعام کیا نبیوں پر اور تم بھی انہی کے طریقے پر آ جاؤ؟ حالانکہ نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے امت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، صرف نبی نہیں بلکہ اللہ نے انعام کن پر کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں پر انعام کیا، والصدیقین، صدیقین پر انعام کیا، والشہداء، شہداء پر انعام کیا، والصالحین، صلحاء پر انعام کیا۔
اب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور انعام ان لوگوں پر کیا جن کی اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بتائی کہ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، تو ان کے راستے پر چلو۔ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنی بڑی شے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باباؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے جن کا یہ مذاق بنا رہا ہے، اور وہ اولیاء کرام ہیں جن کو قرآن کریم کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ ایک پرموٹ ہونے کا جو مطلب تھا، جو مقصد تھا، وہ اس میں ان کو کامیابی ملی۔ اور کچھ نادان اور ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور جو ان کو مطلب اپنی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے اس کو سمجھ کے اس پر آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ دیکھو ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ اگر قرآن اور حدیث کو کوئی بھی شخص اپنے حساب سے آج کل لوگ چلا رہے ہیں، انہوں نے ہر انسان اپنا مفہوم پیش کر رہا ہے قرآن حدیث پڑھ کے۔ قرآن اور حدیث کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن حدیث پڑھیں تو قرآن حدیث کو اپنے مطابق نہ چلائیں بلکہ خود قرآن حدیث کے مطابق چلیں۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ جن بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور پوری امت مسلمہ 14 صدی میں ان اولیاء کرام کو یکے بعد دیگرے فالو کرتے آئے، اور آج 14 صدی کے بعد 1400 سال کے بعد ایک 25 گرام کا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنی بڑی شے ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ انہی کا جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ اللہ نے انہی پر انعام کیا ہوا ہے، اور نبی اور صدیقین، شہداء، صالحین والے راستے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے، تو اس کو وہ راستہ چاہیے ہی نہیں ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، بلکہ اس کو وہ راستہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تو غصے ہوتا رہا اور جو گمراہ ہو گئے، ہمیں تو ان کے راستے پر چلا جو بابا ہیں، جو اولیاء ہیں، جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ہیں۔ تو ہم الحمدللہ انہی کے راستے کو مانتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، اور انہی کے طریقے کو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں انہی کے طریقے اور راستے پر چلا۔ تو بہرحال ہمیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا، اور ان پر جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ وہی لوگ ہیں جو نبی، صدیقین، شہداء ہیں، تو اللہ بس انہی کے راستے پر ہم تمام لوگوں کو چلا۔ ہماری تو یہی دعا ہے اور اہل سنت کا یہی طریقہ اور منہج رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بہت زیادہ ان کا ڈائلاگ ہے جو میں آپ کو اور بتاؤں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سواری بیٹھائی مکہ مدینہ کے نام پر اور جا کر اتاری دیوبند اور بریلی میں۔ تو یہ لوگ جو تھے کیا یہ فرما بردار تھے یا کہ نافرمان تھے یہ لوگ؟ دیکھیے اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر، ظاہر ہے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اگر اس نے لیا ہوا ہے تو کلمہ بھی نبی کا پڑھا ہوا ہے نا، تو یہ اگر کوئی انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کی سواری بیٹھائی تھی اور لے جا کر شہر میں کسی دیوبند یا بریلی میں اتاری ہے، تو یہ اس کا کسی بندے کا اپنا ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے لے جا کر بیٹھائی، کبھی آپ نے جا کر ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کیا کسی کو دی ہوئی ہے؟ آپ کسی دیوبندی عالم سے جا کر پوچھیں کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا مقام یا وہ آقا علیہ السلام کی عظمت جو ہے وہ کیا آپ کسی بابا کو یا اپنے بزرگ کو یا اپنے عالم کو، مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، قاسم نانوتوی ہوں، رشید احمد گنگوہی ہوں یا بریلویوں کے اعلیٰ حضرت ہوں یا اور بزرگان دین جو اپنا اپنا جن کو بزرگ مانتے ہیں، کیا کوئی کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ان کی عزت اور عظمت کرتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو بابا، ہمارے جو بزرگ رہے، انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جانیں قربان کر دی ہیں، تو وہ رسول اللہ کے نام پر اگر آپ کو دین کی طرف لا رہے ہیں تو وہ طریقہ ان کا اختیار کروا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا طریقہ اختیار کرنے کے پیچھے ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے فرقے ہیں اپنے بزرگوں کو، اپنے اپنے فرقے کے لوگ اپنے اپنے بزرگوں کو صراط مستقیم پر مانتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے راستے کو اختیار کرو تاکہ ہم صراط مستقیم پر آ جائیں۔
تو یہ بس ایک فضول گوئی ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ ڈائیلاگ ہے تو اس کو ڈائیلاگ ہی رکھا جائے، ڈائیلاگ کبھی اصل نہیں ہوتا ہے. 14 صدی سے جو بزرگان دین جن چیزوں پر عمل پیرا رہے ہیں، اگر کوئی بندہ اس طریقے سے منہج سے ہٹ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے، وہ مثال ہے نا، بڑی مشہور مثال ہے کہ جب ایک چوزا اپنی مرغی سے اور بچوں سے اپنی فیملی سے الگ ہوتا ہے تو وہ کتے کا شکار بن جاتا ہے اور وہ کتا اس کو شکار کر لیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اس منہج سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور میری اہل بیت، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا باقی جہنم میں جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ جنتی کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو جو اسی طریقے سے تواتر کے ساتھ جو طریقہ اہل سنت کا چلا آ رہا ہے، اس طریقے سے آپ ہٹیں گے تو سوائے اس چوزے کے آپ کا کچھ نہیں ہوگا کہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں صراط مستقیم رکھا ہے آپ اس سے ہٹیں گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی فہرست میں پہنچیں گے. اس لیے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، جو ان کے ویورز ہیں جو انجینئر علی صاحب کو دیکھ کر کے ان کی بات کو اتنا زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں ان کی بات پر، تو ان لوگوں کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے، ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے؟ بہت بڑی نصیحت ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو جتنے دیکھنے والے ویورز ہوتے ہیں تقریباً وہ آنکھیں بند کر کے انجینئر کی بات پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی انجینئر محمد علی مرزا نے بس کہہ دیا تو یہی فیکٹ ہے. اس کے علاوہ وہ کسی اپوزٹ عالم کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں کسی اور کو سننے کی ضرورت نہیں، ہم تو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور پھر ادھر ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے. اب ان سے جا کر کوئی یہ سمجھائے کہ تم علم سے اتنے یتیم ہو گئے کہ جو تم آنکھیں بند کر کے ایک عام بندے کے اوپر بھروسہ کر رہے ہو انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر، اور کہہ رہے ہو کہ نہیں جو انجینئر نے کہہ دیا بس وہی ہمارے لیے حق ہے اور یہی سچ ہے. تو یہ جو آج تمہاری محبت انجینئر 25 گرام کے آدمی کے ساتھ ہے، یہ ہماری اس سے بھی لاکھوں گنا زیادہ عقیدت ایک زبردست عالم دین، ایک زبردست مفکر، ایک محدث، ایک عظیم فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے مقلد ہیں جس کی مقلد 1300 سال سے لوگ چلے آ رہے ہیں. ایک ایسے زبردست فقیہ کے ہم مقلد ہیں اور ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. پھر تمہیں تقلید سے چڑ بھی بہت ہوتی ہے، تقلید سے تمہیں آگ بھی بڑی لگتی ہے، اور خود پھر کرتے ہو انجینئر محمد علی مرزا ایک بندے کی تقلید کرتے ہو، تقلید شخصی کرتے ہو، اور امت کو منع کر رہے ہو کہ امام اعظم کی تقلید مت کرو. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا کی کسی بات کو سن رہے ہیں تو جو اپوزٹ میں جو حقیقتاً علماء ہیں اور جو پھر اس کی بات کو صحیح معنوں میں پیش کر رہے ہیں کہ بھائی اس بات کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، تو جب عوام اپنے تعصب کا چشمہ ہٹا کر عالم کو سنے گی. دیکھو ایک سب سے بڑی امت کے اندر ایک نوجوان، خصوصی طور پہ نوجوان کے اندر ایک پرابلم یہ آ گئی ہے کہ وہ علماء کو سنتے ہیں نا تو تعصبی چشمہ لگا کر سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس بندے کی، اس عالم کی ہمیں غلطیاں پکڑنا ہے. تو اس کا نچوڑ کیا نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر تعصبی چشمہ لگا کر جب بندہ دیکھتا ہے تو اسے اپنے باپ کے اندر کمیاں نظر آتی ہیں، بیوی کے اندر کمیاں نظر آتی ہیں. تو تعصبی چشمہ ہٹا کر آپ یہ دیکھیں کہ یہ عالم دین ہیں اور یہ جو بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو مفہوم بتا رہے ہیں، اس کو ہم سمجھیں. جب آپ یہ انجینئر کی محبت کو دل سے نکال کر حق کے متلاشی بن کر آپ سوچیں گے کہ بھائی ہمیں حق تلاشنا ہے، جب آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حق سمجھ میں آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ تعصبی چشمہ لگا کر دیکھیں گے تو آپ کو حق سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے تعصبی چشمہ ہٹا کر قرآن و حدیث کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں قرآن حدیث کو اپنے مطابق نہیں چلانا چاہیے.